السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو بہت ہی مشہور و معروف یہ آیت ہے۔ اس میں کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکشبنا میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ فارسی کی تو بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے جو مولوی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، گلستہ اور بوستہ۔ ان کے مصنف حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ربع اس میں نقل فرمائے ہیں، اور بہت ہی بہترین ہے یہ کہ وہ اپنے کمالات سے اونچائیوں میں پہنچا۔ کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمالی سے، اپنے کمال سے اونچائیوں میں پہنچا، اور ایسی اونچائی جہاں تک کسی کی پہنچ نہ ہوئی، اس جگہ پہ ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور اپنی خوبصورتی سے پوری دنیا کو روشن کر دی ہے، اپنی خوبصورتی سے۔ اور ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں سب سے پیاری، سب سے اچھی ہے، سب سے نیازی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلتیں، درود و سلام ہو ہمارے آقا اور ان کے آل پر۔ رجب المرجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور 27ویں شب، جس رات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے آسمانوں سے اوپر شجرۃ المنتہا، جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انتہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انتہا یعنی مقام وہی شجرۃ المنتہا، جہاں سے جبرائیل علیہ السلام کی انتہا ہے، وہاں سے ہمارے آقا کی ابتدا ہے، وہاں سے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا ہے۔ تو کچھ برکتیں حاصل کرنے کے لیے جو میں بیانات کر رہا ہوں، انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیس علیہ السلام، وہ رک کر کے، اور کچھ معراج میں گفتہ شنید کرنے کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ سامعین سب جانتے ہی معراج کا واقعہ، لیکن جن کو اعتراض ہے یا کشمکش میں ہے کہ پلک جھپکتے ہی بستر بھی گرم تھا، زنجیریں بھی ہل رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وضو بنائے تھے وہ پانی بھی خشک نہیں تھا، یوں ہی تازہ، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، پھر شجرۃ المنتہا، اس کے آگے لامکان،
نو پلیس، کوئی جگہ نہیں، لامکان، نو پلیس۔ بہت سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنے چند وقفہ میں جنت جہنم ہر چیز کا نظارہ کر لینا، تو ان تمام ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کے اوپر صرف اب دھیان دیں۔ سبحان الذی، سبحان کی ابتدا کس سے ہے؟ پاک ہے وہ ذات۔ کون ذات؟ رب قدیر، قادر مطلق ہے۔ پلک جھپکتے ہی کن فیکن، رب نے کہا ادھر ہو گیا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز بھی، چاہے جتنی بھی کٹھن سے کٹھن کام کیوں نہ ہو، ناممکن نہیں ہے۔ تو جن کو اعتراض ہو یا ڈاؤٹ ہے، تو پتا چلا کہ وہ نبی کے معراج کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہے، وہ اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ رب کے اوپر ڈائریکٹ وہ ڈاؤٹ کر رہا ہے اور اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے کہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لے جانے والا کون ہے؟ معراج کروانے والا کون ہے؟ رب خود فرما رہا میں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اور کس کی ذات پاک و صاف ہے؟ ہر چیز سے وہ رب کائنات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو معراج کروائی، تو اس میں ڈاؤٹ کس بات کی ہونی چاہیے؟ اللہ جو چاہے وہ کروا لے۔ آپ سامعین نے بہت کچھ معراج کے بارے میں سن چکے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، پھر پہلا دوسرا تیسرا، پھر امامت کی ہے، تمام انبیاء کرام آئے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا امام۔ میں ان گوشہ کو رکھنا چاہتا ہوں، ان بات کو رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں کچھ عبرت ملے، اس معراج کے واقعہ سے ہمیں کچھ نصیحت ملے۔ اب واقعات کیا ہے؟ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہے ہیں، جہنم کا نظارہ کروا رہے ہیں۔ ہم جنت کے بارے میں بہت سن چکے ہیں، جنت میں یہ ہے، جنت میں وہ ہے، جنت میں حورانے ہیں، جنت میں باغات ہے، لیکن کچھ جہنم کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ جہنم ہے کیا؟ جہنم کے سیر کروا رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کڑھائی ہے، کڑھائی جانتے ہیں نا جس میں تیل کھولتا ہے، اور اس میں لنگے بالکل مرد عورت اس تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں جل رہے، چلا رہے، پکار کر رہے، اور جو ہی اس کڑاہی سے نکلنے کی کوشش کر رہے، وہاں جو فرشتے کھڑے ہیں بڑا سا پتھر اس کے سر میں مارتے ہیں، وہ سر کا بھیجا الگ ہو جاتا ہے، چترا چترا ہو جاتا ہے، پھر اسی تیل میں غوطہ لگاتا ہے، جب غوطہ لگا کر نکلتا ہے تو بالکل صحیح سلامت چیختا ہوا پکارتا ہوا اللہ اکبر۔ یہاں اگر گرم تیل ایک بوند ہمارے ہاتھ میں گر جائے تو ہاتھوں کو جلا دیتی ہے، وہ گرمی، وہ آگ کی تپش، وہ تیل۔ اب سوچئے جہنم کی آگ، جہنم کا تیل، جہنم کی کڑھائی، لنگا دھڑک مرد عورت جل رہے، پکار رہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سزا یہاں کیوں بھگت رہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، زانی تھے، یہ زنا کرتے تھے، متفعلی کیا کرتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھ، زنا صرف صحبت کا نام نہیں ہے، صرف خواہش پوری کرنے کے نام نہیں ہے، آنکھوں کی بھی زنا ہے،
ہم کسی کو دیکھیں ہماری نیت میں کچھ وسوسہ پیدا ہو گیا، یہ آنکھ کی زنا ہے۔ زبان سے کسی کے بارے میں کچھ ہم بولے کہ امید ہم اس کو اس کے ساتھ یوں کریں گے، یوں کریں گے، ایسا فعل کریں گے، یہ زبان کی زنا ہے۔ اور زانیوں کی سزا کیا ہے دیکھ لیجیے، جہنم ہے۔ کھولتا ہوا تیل میں زنا کار زانیہ کو اس میں جلایا جائے گا، تیل میں رکھا جائے گا، اور اس کی یہی سزا ہوگی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں بہت سے مرد حضرات عورتیں ہیں جن کی زبان لمبی لمبی ہے اور فرشتے آری سے اس زبان کو کاٹ رہے ہیں، آریوں سے زبان کو، بہت لمبی لمبی زبانیں ہیں، آریوں سے کاٹ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بدگویاں کیا کرتی تھی، چغلی کیا کرتے تھے، یہ چغل خور لوگ ہیں۔ آج بتائیے دور حاضرہ میں کون ایسا انسان ہوگا کہ ایک دوسرے کی ہم چغلی نہ کرتے ہوں، برائی نہ کرتے ہوں، بدگوئی نہ کرتے ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چغل خور اتنا بڑا پاپی انسان ہے کہ اگر کعبہ شریف میں، حرم شریف میں اپنی ماں کے ساتھ 7 مرتبہ زنا کرے اسے اتنا گناہ نہیں ملتا ہے جتنا ایک مرتبہ کسی کی چغلی کرنے سے گناہ ملتا ہے، بدگوئی کرنے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہو، وہ عیب ہے، اور ہم اس کے بارے میں بولیں تو کیا یہ بھی چغلی ہے، یہ بھی بدگوئی؟ بولا ہاں اس کے اندر ہے تبھی تو تم کر رہے ہو، اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو تم چغلی نہیں بلکہ اس کے اوپر بہتان ڈال رہے ہو، اور دونوں گناہ ہے۔ کسی کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور اس کے بارے میں وہ عیب بتا رہے ہیں تو یہ اس کے اوپر بہتان ہے، اور بہتان بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو چغلی سے بچو، بدگوئی سے بچو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بڑے بڑی داڑھیاں والے انسان نظر آتے ہیں، ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے علماء کرام ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء کرام ہیں جن کے پتھر سے مار کر کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ وہ عالم دین ہیں جو خود تو عمل نہیں کرتے تھے لیکن اسٹیج میں چڑھ کر کے لوگوں کو کہا کرتے تھے یہ کرو وہ کرو، خود اس پہ عامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کے وہ علماء کرام ہیں جن کے بھیجے کو، جن کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جن کا مزار پاک لاہور شریف میں ہے، کہ ایک بڑھیا آتی ہے اور یوں عرض کرتی حضور میرا یہ بیٹا ہے گوڑ بہت کھاتا ہے، آپ دعا کر دیں کہ یہ گوڑ نہ کھائے۔ حضرت فرماتے آج جاؤ کل آنا۔ دوسرے دن بڑھیا آئی، وہی عرض کی حضور یہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، اس کے لیے دعا فرما دے تاکہ یہ گڑ نہ کھائے۔ حضرت نے دعا ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کیا، دعا کر دیے۔ بڑھیا عرض کرتی حضور کل میں آئی تھی تو آپ دعا نہیں کیے بلکہ آپ یہ بولے کل آنا۔ تو حضرت فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، ہمارے سے علماؤں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ کل تک میں خود گڑ کھاتا تھا، اب جب میں گڑ خود کھا رہا تھا دعا کروں گا میری دعا کیوں قبول ہوگی؟ جب سے تم بول کر گئی میں گڑ کھانا چھوڑ دیا، اب میں دعا کروں گا تو رب قدیر میری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔
میرے دوستوں بزرگوں، یہ صرف ایک عالموں کے لیے ہی نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے یہ کہ وہی تم حکم دو، وہی باتیں کرو جو خود کرتے ہو، جو خود نہیں کرتے دوسروں کو وہ نصیحت نہ کرو۔ خود نماز نہیں پڑھیں گے، دوسروں کو بولیں گے نماز پڑھو نماز پڑھو۔ رمضان مبارک شریف آمد ہے، کوئی بیماری بنا کر بیٹھ جائیں گے، شوگر کی بیماری نہ جانے، رمضان شریف آتے کتنی بیماریاں آ جاتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج جو بہانہ بناتے اللہ تعالیٰ اسے وہ بیماری عطا بھی کر دیتا کہ میں روزہ رکھنے کے لیے تم بہانے بنا رہے ہو کہ یہ بیمار ہوں، وہ بیماری ہے، یہ بیماری سے میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ ارے الحمدللہ روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو کیٹانو ہمارے اندر رہتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے وہ کیٹانو مر جاتے ہیں، اور اس کے مرنے کی وجہ سے نہ جانے کئی ہزار بیماریاں جسم سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو روزہ رکھنے سے بیماری بڑھتی نہیں ہے بلکہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ وہی کام کا حکم دیں جو آپ خود کریں، آگے بڑھتے ہیں۔ کیا دیکھیے بہت عورتیں ہیں اور ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی وہ امت کی اور عورت ہے جو کھلا سر بازاروں میں گھوما کرتی تھی، سر کو ڈھکا نہیں کرتی تھی، یہ ان کے لیے یہ سجائے ہیں۔ زبان کے بل ٹانگ دیا گیا، زبان کے بل لٹکا ہوا ہے انسان۔ یہ انہی کے بارے میں حدیث ہے جو خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو، زبان کے بل لٹکے ہوئے ہیں۔ اور بہت ایسی جہنم کے بارے میں ایسی چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظارہ کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جہنم بہت ہولناک ہے، جہنم کی گرمی بہت سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مئی جون کے مہینے ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے؟ چغلی کرنے سے، بدگوئی کرنے سے بچے اور وہی کاموں کا حکم دے جو کام آپ خود کریں، اور زنا سے بچے۔ آج عام ہے زنا، بدکاری عام ہے، ان تمام چیزوں سے بچے، خود اور دوسروں کو بھی بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اپنے پاس بلانے کے بعد جو تحفے میں عنایت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخری آیت تک، یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اور ایک جمعہ مبارک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، پھر حضرت زین العابدین، پھر حضرت باقر، پھر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح ہوتے ہوئے آخری وہ جمعہ پہننے والے جو شخص ہوں گے وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جمعہ مبارک ملے گا، آخری وقت میں۔ اور جو سب سے بڑی تحفہ ہے معراج المؤمنین، معلوم ہے وہ نماز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج رب کا دیدار ہے، اور ہم جیسے گناہگار امتیوں کے معراج نماز ہے۔ تو یہ نماز ہمیں یہاں وہاں سے عطا نہیں ہوئی ہے، نہیں ملی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفے میں دی۔ اس کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس کی حفاظت کرو، اور اپنی امتیوں سے بھی بولو کہ اس کی حفاظت کرو۔ تو یہ نماز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحفہ ہے، تحفے میں ملا ہے، اس نماز کی حفاظت کیجیے اور گناہوں سے بچیے، ان تمام گناہوں سے جس کے بنا پہ ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ جو ہم خود کرتے ہیں اس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔
بچیے اور وہی بولیے جو خود عمل میں لائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور باقی آسمانوں میں جانا، خدا سے ملنا، یہ سب سورہ نجم میں ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور دیدار کروایا اور پھر تحفے میں یہ تمام چیزیں دیے. اور ہمارے لیے سب سے بڑی چیز جو تحفے میں ملی ہے وہ ہے نماز. نماز کی حفاظت کیجیے، خود بھی پڑھیے اور گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجیے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ حضرات کھڑے ہو گئے ہیں اچھے سے اور ضرور کرنا چاہیے.